اور میں آپ کو بتاؤں میں ہر اتوار کو انتہائی تکلیف میں آپ لوگوں سے جدا ہوتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھوں 10-15 منٹ بات کروں. ظاہر ہے آپ لوگ تو محبت کے ساتھ آئے ہیں, بعض اوقات انسان ذہن بنا کے آیا ہوتا ہے جی گپ شپ ہوگی, لیکن مجھے بتائیں یہ پاسبل ہے اتنے لوگوں کے ساتھ؟ اس کا پھر میں نے فورم رکھا ہوا ہے, یہ شاہد اور بلال کا چینل. اس پہ جتنے لوگوں نے لائف سٹوری سنائی ہے نا, کوئی ایک لائف سٹوری نہیں, یہ بھی جو یہاں ریکارڈ کرتے ہیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, میں ہر لائف سٹوری دیکھتا ہوں اللہ کے فضل سے. ہزاروں لائف سٹوریز ہیں, میں نے کوئی ایک بھی مس نہیں کی, کیونکہ میری بھی اس میں لرننگ ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو کون سی بات اٹریکٹ کرتی ہے. پلس میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ یار اچھا اتنے لوگوں نے توحید کی دعوت قبول کی ہے, میرے لیے اتنا صدقہ جاریہ بن رہا ہے, وہ مجھے ایک خوشی ہوتی ہے. باقی اس میں سے تو میں نے کچھ نہیں نکالنا ہوتا, نہ تو میں نے کوئی الیکشنوں میں کھڑا ہونا ہے, نہ آپ سے کوئی ووٹ مانگنی ہے, نہ آپ سے نوٹ مانگنے ہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ایک روحانی خوشی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے, بہت کم لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کے ذریعے اگر کوئی ایفرٹ, کوئی دعوت لانچ ہوئی ہے, اس کا پھل انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی جتنی بڑی شخصیت ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں وہ پھل نہیں دیکھا. آج جس لیول پہ ان کی دعوت پہنچی وہ اپنی زندگی میں یہ پھل نہیں دیکھ سکے, کیونکہ حالات و واقعات نہیں تھے اتنے. ایون امام بخاری, امام مسلم نہیں دیکھ سکے. امام بخاری تو آخری وقت میں, یعنی جب لوگوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے تو وہ تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر کوئی خیر باقی نہیں تو مجھے دنیا سے اٹھا دے. بڑی مشکل زندگی گزری امام بخاری کی آخری وقت, کیونکہ علماء کے خلاف ہو گئے تھے. وہی علماء نے, فرقوں کے علماء نے فتوے دے دیے تھے, یہ گمراہ ہو گئے. آج ان علماء کے نام بھی کسی کو نہیں پتا, چند اہل علم کو پتا ہے کہ وہ مولوی کون تھے, اور وہ بھی اس وجہ سے جانے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایس مولوی نے بخاری کو گمراہ کیا سی. یہ ٹوٹل تعارف ہے, اور عام بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھا بندہ. لیکن امام بخاری کو پوری دنیا جانتی ہے. صحابہ کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے پذیرائی دی ہے تو امام بخاری, امام مسلم کو دی ہے. پورا دین کھڑا ہے, انہوں نے جتنی محنت کی ہے. لیکن اگر ان کی زندگی دیکھیں تو غموں سے عبارت ہے. ان کے اپنے استادوں نے فتوے لگا دیے امام بخاری کو کے اوپر. امام زہلی نے خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر, اس لیے وہاں پہ چونکہ بنو عباس کی حکومت تھی, جہاں کہیں جاتے تھے لوگ کہتے تھے حضرت آپ نے اس شہر میں نہیں آنا. تو بس ایک امام مسلم آخری وقت تک امام بخاری کے ساتھ رہے, اکا دکا بندے, اور باقی سب آپ کے شاگرد بھی آپ کو چھوڑ گئے تھے ڈر کی وجہ سے, کیونکہ اس وقت حملیوں کا ذرا توتی بولتا تھا. تو حملی جو تھے وہ امام بخاری کے خلاف تھے, امام زہلی. لیکن زہلی کا بھی نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی ٹوٹل یعنی کہ علم حدیث میں یہ عزت ہے کہ اس کا تعارف ہم یہ کراتے ہیں کہ اس نے امام بخاری کو تکلیفیں دی ہیں. لیکن امام بخاری کی للہیت دیکھیں, امام بخاری نے بخاری میں اس امام زہلی سے حدیثیں لی ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ جی جو انجینئر صاحب کو گمراہ اور کافر کہتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, چندے ان کو دو. امام بخاری کا حوصلہ دیکھا, جس استاد نے انہیں گمراہ ڈکلیئر کیا, ان کی زندگی مشکل بنا دی, امام بخاری نے اس استاد سے حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی. یہ للہ کتاب دیکھیں کتنا جگر ہے. تو آج لوگ بخاری کو یاد کیے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ پھل نہیں پایا. یہ تو آج اگر امام بخاری قبر سے نکل آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول کی ان کی رسپیکٹ ہوگی. اپنی زندگی انہوں نے اسی طرح. اس لیے میں جب ہمارے اس پلیٹ فارم کی ختم نبوت کی برکت سے دعوت کا قد کاٹ دیکھتا ہوں تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں. یہ اللہ نے حالات و واقعات ایسے دیے کہ یہ دعوت زندگی میں دیکھی. ابھی تو اس کا پتہ نہیں اور آگے جو معاملہ ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری جنریشن ریفارم ہو گئی. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو یونیورسٹی بنائیں, کوئی ادارہ بنائیں, اسٹوڈنٹ تیار کریں, ضرورت ہی نہیں. یہ سارے کام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کوئی لیگیسی آگے چلائیں. جب آپ کی لیگیسی یہ ہو کہ پوری کی پوری امت کو آپ اس کام میں لگا دیں کہ بھائی جدھر ہے ادھر ہی رہو, بس ان سے پوچھو لکھا کتنے ہے. آخری کام یہی ہونا تھا نا, تو وہ ہو چکے. میمز بن چکی بزرگوں کی, واقعات کے پوسٹ مارٹم ہو چکے. اب تو نسل در نسل یہ دعوت خود بخود آگے ٹرانسفارم ہو رہی ہے. کسی یونیورسٹی میں
کسی مدرسے میں یہ تعلیمات سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنے گھروں میں خود بھائی چیک کرتے ہیں. لوگ یقین کریں ویڈیوز لگائی ہوتی ہے, لائیو سٹوری میں سنے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی علی بھائی جب حدیث بول رہے ہوتے ہیں اور ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے, ہم ویڈیو روک کے خود اسلام 360 میں ڈال کے وہ چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث اسی طریقے سے, اور وہ اتنے ایکسائٹ ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ واقعی جو انجینئر صاحب دس رہے لکھے ہوا ہے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ انہوں نے آج تک سنا ہی نہیں. میرے لیے تو نارمل بات ہے, میں کیوں نہیں لکھا ہوگا. میں جب بیان کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں کوئی اپنی عادت برباد کرنے کے لیے تو نہیں بیان کر رہا, لیکن ان کے لیے ہے کہ یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے, یار لکھا ہوا تھا. قتل عمار والی حدیث تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, زیادہ اتنا لوگوں کو پتا تھا. میں نے کہا بھائی آگے بھی لکھا جائے, ہاں عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو دیکھیں حدیثیں پہلے سے موجود تھیں, ہم نے سامنے لا کے رکھی. قرآن پاک پہلے سے موجود تھا. ہم سے زیادہ کسی کی ویڈیوز میں آپ کو قرآن کے حوالے نہیں ملیں گے, احادیث کے حوالے نہیں ملیں گے. جو 100 پارٹ سمجھتے ہیں ہم قرآن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, انہوں نے کبھی قرآن کی کوئی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے کوٹ نہیں کی. قرآن صرف وہی لوگ کوٹ کرتے ہیں جو احادیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں. یہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے. جو کہتے ہیں نا ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے, اسے کہ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے, قرآن کی توحید کتنے لوگوں کو سکھائی ہے. آج ہم دعویٰ کر سکتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی توحید صحیح سمجھی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. تو قرآن کے آنے کا مقصد ہی توحید ہے. تو قرآن کی دعوت ہو, سنت کی دعوت ہو, اسی پلیٹ فارم سے ہو. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.